حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص ان سے سوال کرتا تھا کوئی، تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے، تھوڑی دیر، اور پھر جواب دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس خاموشی کے دوران میں یہ سوچتا ہوں کہ جو جواب دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ اگر مجھے غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ جواب میرا مجھے جنت میں لے جائے گا، جہنم میں نہیں لے جائے گا، تو بولتا ہوں، ورنہ خاموش رہتا ہوں۔ یہ ہے ایک مسلمان جس کے دل میں ہر وقت کانٹا لگا ہوا ہے، کانٹا اس بات کا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کا میں بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ تو لفظ کوئی منہ سے اس وقت تک نہ نکالے جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ مجھے جہنم میں لے جانے والا لفظ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان۔ یعنی سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، اوندھے منہ گرائے جائیں گے، وہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان کیا، الزام لگائے، دوسروں کی دل آزاری کی، اور یہی مجالس بالامانت کی خیانت کی، امانت میں خیانت کی۔ یہ سارے گناہ جو ہیں زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس زبان کو اگر قابو میں نہ کیا اور اس کو جنت کے راستے پر نہ ڈالا تو یہ جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی، الیاذ باللہ۔ اس واسطے بھائی بہت ہی زیادہ اس کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کریں۔ یہ جو کینچی کی طرح چل رہی ہے نا زبان، کچھ سوچے سمجھے بغیر جو منہ میں آیا کہہ گئے، اور احتیاط کا دامن چھوڑا ہوا ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، فتنے فساد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے میری زبان سے کیا کچھ ہو رہا ہے، میں آیا احتیاط سے کام کر رہا ہوں یا نہیں، کہیں جھوٹ تو نہیں نکل رہا منہ سے، غیبت تو نہیں ہو رہی، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، امانت میں خیانت تو نہیں ہو رہی، اور ایسا مبالغہ تو نہیں ہو رہا کہ کسی کی بات نقل کرنے میں اپنی طرف سے میں کوئی اضافہ کر رہا ہوں۔ ان سب باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بات نقل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔